کنگ اسٹیفن کی موت کو 5 سال گزر چکے تھے اور ارورا نے اپنے طاقتور سرپرست کے طور پر میلیفیسنٹ کے ساتھ ساتھ مہربان اور حکمت کے ساتھ مورس پر حکومت کی تھی۔ ان کی ہم آہنگی کی شراکت کے باوجود ارورا کے بوائے فرینڈ پرنس فلپ کا گھر ال اسٹریٹ کی ہمسایہ ریاست اب بھی میلیفیسنٹ کو ایک بدتمیز قوت کے طور پر دیکھتی ہے۔ ڈیول میلیفیسنٹ کے قابل اعتماد ریون نے ارورا اور پرنس فلپ کے درمیان ایک نجی لمحے کو سنا، یہ جان کر کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے۔ جب ڈیول نے میلیفیسنٹ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تو اس نے یونین کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ شہزادہ فلپ کی بادشاہی اسے یا اس کی سرپرست کو کبھی بھی صحیح معنوں میں قبول نہیں کرے گی۔ تاہم ارورا میلیفیسنٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھی، اس یقین کے ساتھ کہ فلپ اور اس کے لیے اس کی محبت کسی بھی رکاوٹ کو دور کر دی گئی۔ یہ مرحلہ وفاداری، محبت اور طاقت کی جدوجہد کے ایک پیچیدہ جال کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ارورا نے میلیفیسنٹ، فلپ اور ان کی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کیا جن کی وہ نمائندگی کرتے تھے۔ قلعے میں اشائیہ کی ترکیب کا مقصد پرنس فلپ اور ملکہ ارورا کے درمیان منگنی کے موقع پر خوشی کا موقع تھا۔ تاہم شام تیزی سے کٹھی ہو گئی جب کنگ جان اور ملکہ انگرید کے حقیقی رنگ سامنے آئے۔ ارورا کی لعنت اور کنگ اسٹیفن کی موت کے بارے میں ملکہ انگرید کے تنزیہ تبصروں نے میلیفیسنٹ کو اپنی حدوں تک دھکیل دیا، لیکن اس نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ صورتحال اس وقت مزید بڑھ گئی جب انگرید نے میلیفیسنٹ پر 2 انسانی پریوں کے شکاریوں کو قتل کرنے کا الزام لگایا جنہیں مورس کے قریب دیکھا گیا تھا۔ میلیفیسنٹ کا غصہ اس وقت بھڑک اٹھا جب انگرید نے ارورا کے ساتھ اپنی زچگی کے تعلقات کو مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ غصے سے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس لمحے کی گرمی میں وہ کنگ جان کو کوس رہی تھی جو اچانک گہری نیند میں چلا گیا۔ میلیفیسنٹ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس پر لعنت نہیں کی تھی، لیکن ارورا کو یقین نہیں آیا۔ جب کشیدگی بڑھ گئی، شہزادہ فلپ نے اپنی والدہ کو بوسہ دے کر بادشاہ کو جگانے کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ انگرید نے مزاحمت کی اور اس کی نیم دل کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ سچے پیار کے بوسے کے لیے حقیقی پیار کی ضرورت ہوتی ہے جو انگرید کے پاس نہیں تھی۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ قلعے سے بھاگ گئی، اسے انگرید کے نوکر گراڈا نے لوہے کی گولی سے گولی مار دی۔ رات جان لیوا ہو چکی تھی اور کرداروں کے درمیان رشتے ٹوٹ پھوٹ تک پہنچ چکے تھے۔ بری طرح سے زخمی میلیفیسنٹ سمندر میں گر گئی۔ میلیفیسنٹ کے جیسے دکھنے والی مخلوق نے اسے بچایا اور چھپے ہوئے غار میں لے گیا۔ وہاں اس نے خود کو اپنے جیسی پریوں کے ایک گروپ کے درمیان پایا، ڈارک فی جو انسانی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چھپنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ڈارک فی کے پرامن رہنما کنال نے میلیفیسنٹ کو بچایا تھا اور اسے اپنے درمیان میں خوش آمدید کہا تھا۔ تاہم ڈارک فی نے کنال کے خیالات کا اشتراک نہیں کیا اور بورا، ایک شدید اور جنگ سے سخت پریوں نے انسانوں کے ساتھ کھلے عام تنازع کی وکالت کی۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ نے ڈارک فی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اس نے دریافت کیا کہ وہ اپنی نوعیت کے آخری لوگوں میں سے تھی اور یہ کہ وہ فینکس کی آخری اولاد بھی تھی جو ایک قدیم اور طاقتور آباء اجداد تھی۔ کنال اور بورا کا خیال تھا کہ میلیفیسنٹ کی بے پناہ جادوئی طاقت نے اسے انسانوں کے خلاف ان کی جدوجہد کے لیے اہم بنا دیا ہے اور یہ کہ وہ امن یا جنگ کے ذریعے تنازع کو ختم کرنے کی قید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ورثے اور ڈارک فی میں اس کے کردار کے بارے میں اس کی نئی سمجھ کے ساتھ میلیفیسنٹ کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا، چاہے کنال کے امن کے راستے پر چلے یا بورا کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کریں۔ جیسے جیسے شادی کی تیاریاں آگے بڑھ رہی تھی، ارورا نے خود کو السٹریٹ میں ایک عظیم خاتون کے طور پر اپنی زندگی سے مایوسی کا شکار پایا۔ تاہم وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ مورس کی پریوں کو جشن میں شامل کیا گیا تھا، لیکن سطح کے نیچے ملکہ انگرید نے ماورس کے باشندوں کے لیے گہری نفرت کو جنم دیا، جس کی وجہ سے ایک تلخ ناراضگی تھی جو ایک سخت سردی سے شروع ہوئی تھی۔ جب اس کی بادشاہی کو نقصان پہنچا تھا تب مورس کی ترقی ہوئی تھی۔ ارورا نے دریافت کیا کہ انگرید نے اپنے بھائی کی موت کے لیے مورس کو موت الزام ٹھہرایا تھا اور وہ خفیہ طور پر لوہے کے ہتھیاروں اور لیکسپٹلز کے تیار کردہ مہلک مسن پاؤڈر کا استعمال کرتے ہوئے ان کو مٹانے کی سازش کر رہی تھی۔ ایک
گیلیکسی جس کے پریوں کو ہٹا کر بے دردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ارورا کی وحشت اس وقت مزید گہرا ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اینگریت نے کنگ جان پر لعنت بھیجنے کے لیے ملیفیسنٹ کے ملعون تکے کا استعمال کیا تھا اور صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اینگریت یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ارورا اپنے منصوبے پر چل رہی ہے، اس نے ملکہ کی بے رحم فطرت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ ارورا کے قید ہونے اور مورو کو متنبع کرنے سے قاصر ہونے کے بعد اینگریت کے مذموم منصوبے سامنے آنے والے تھے، جس سے پریوں کے لوگوں کے وجود ان کے سامنے خطرہ ثابت ہو رہے تھے، جسے ارورا اور ملیفیسنٹ نے برقرار رکھنے کے لیے کام کیا تھا۔ مورس اور السٹٹ کے درمیان ایک تباہ کن تصادم کے لیے مرحلہ طے کیا گیا تھا۔ قلعے کے چیپل میں مورفو کی آمد ایک مہلک جال ثابت ہوئی، کیونکہ ان پر ملکہ اینگریت کے سپاہیوں نے گارڈ لگا کر حملہ کیا۔ اینگریت کے حکم پر گراڈا نے چیپل کے عضو کو بجانا شروع کیا، جو ایک مہلک کرمسن پاؤڈر اتارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو پریوں کے لوگوں کو مٹا دے گا۔ تاہم فلٹل ایک بیلوس اور بہادر پری نے اپنے آپ کو دوسروں کو بجانے کے لیے اس عضو کو بند کر دیا، اسے ناقابل کھیل بنا کر قربان کر دیا۔ نوٹ گراس اور تیسٹی ویٹ، دو دیگر پریاں گراڈا کو اپنے موت کے منہ میں گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی ڈارکفی نے السٹٹ کے خلاف جوابی حملہ کیا، ان کا سامنا وحشانہ طاقت سے ہوا اور بہت سے لوگوں کو فوجیوں نے ذبح کر دیا۔ لیکن جنگ کا رخ اس وقت بدل گیا جب ملیفیسنٹ نے فینکس کی طاقتور توانائی کو آگے بڑھتے ہوئے میدان میں شمولیت اختیار کرنے دی۔ اس نے ملکہ اینگریت کو تقریباً قتل کرنے لگی، لیکن ارورا نے اپنی انسانیت کے لیے جذباتی اپیل کی۔ خلفشار کے ایک لمحے میں ملیفیسنٹ کو اینگریت کی طرف سے فائر کیے گئے پاؤڈر سے تپت تیر کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ راکھ میں بدل گئی۔ ارورا کم سے نہ ڈال تھی، لیکن اس کے آنسو ملیفیسنٹ کی راکھ پر گرے، جس نے اسے فینکس کی توانائی سے زندہ کیا۔ بلند طاقت کی حالت میں ملیفیسنٹ نے ارورا کو اینگریت کے ٹاور سے پھینکنے کی مایوس کن کوشش سے بچایا۔ جیسے ہی اینگریت نے بھاگنے کی کوشش کی، بورا اور ڈارکفی نے اسے پکڑ لیا، جس سے اس کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا۔ ملکہ پکڑے جانے اور اس کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے بعد مورس اور ڈارکفی کو آخرکار امن اور انصاف کا کچھ پیمانہ مل گیا۔ ملیفیسنٹ، جو اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، ارورا اس کی پیاری بیٹی اس بادشاہی پر نظر رکھے ہوئے تھی جس کی انہوں نے حفاظت کی تھی۔ کشیدگی میں کمی کے ساتھ پرنس فلپ نے مورس اور السٹٹ کے درمیان امن قائم کیا، فوجیوں کو کھڑے ہونے پر مجبور کیا۔ ملیفیسنٹ ابھی تک فینکس کی طاقتور توانائی کو پھیلا رہی ہے اور وہ پری کی شکل میں واپس آ گئی۔ ارورا اور فلپ کے اتحاد پر اپنی برکت عطا کی۔ اس کے بعد اس نے لکسپٹل سے ملعون تکلا حاصل کیا اور اسے تباہ کر دیا، اس کے سیاہ جادو کو توڑ دیا اور کنگ جان کو اس کی لمبی نیند سے جگایا۔ اس کی غداری کی سزا کے طور پر ملیفیسنٹ نے ملکہ اینگریت کو ایک بکری میں تبدیل کر دیا اور اسے اس شکل میں رہنے کی مذمت کی جب تک کہ وہ دونوں لوگوں کے درمیان امن قائم کرنا سیکھ نہیں لیتی۔ لعنت کے خاتمے اور امن بحال ہونے کے ساتھ ارورا اور فلپ کی شادی کی تقریب آگے بڑھی، جس نے مورس اور السٹٹ کے درمیان ہم آہنگی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ شادی کے بعد ملیفیسنٹ دوسری ڈارکفی کے ساتھ مورس واپس آ گئی، لیکن اس نے ارورا اور فلپ کے مستقبل کے بچے کے لیے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ اس کی برکت کے ساتھ اب بھی گونج رہی ہے۔ نوجوان جوڑے ماضی کے سائے سے آزاد ہو کر ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے منتظر تھے۔ ایک سرپرست اور محافظ کے طور پر ملیفیسنٹ کا کردار ثابت قدم رہا اور ارورا کے ساتھ اس کا رشتہ اٹوٹ رہا۔